السلام علیکم، میں ہوں احسان اللہ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی۔ پاکستان کی مقبولیت بنیان مرصوص آپریشن کے بعد زمانے نے اور دنیا نے مانا ہے کہ پاکستان واقعی ایک بہترین ملک ہے اور واقعی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان کو عالمی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اسی طرح میں ہم ایک بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے حوالہ سے۔ ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے گا کیونکہ شاید یہ ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو جائے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں عظیم کامیابی کے بعد دنیا بھر نے یہ مانا ہے کہ پاکستان واقعی اسلام کا قلعہ ہے۔ پاکستان جنگی، دفاعی اور ہر لحاظ سے ایک بہترین ملک ہے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اسی حوالہ سے ہمارے آرمی چیف صاحب نے امریکہ میں ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے وہ دنیا قبول نہیں جس میں پاکستان نہیں، پوری دنیا کو دھواں بنا دوں گا۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو تباہی دنیا دیکھے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم امن پسند ہیں، ہم جھگڑا لڑائی نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ہم ایک غریب قوم ہونے کے باوجود ہم نے ایٹم بم بنایا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم گاز کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اس حوالہ سے ضیاء الحق صاحب نے اپنا اہم کردار ادا کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بھی اپنا بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب نے بھی اپنا اہم رول ادا کیا تھا اس میں۔ لیکن اس ساری کاوشوں کے باوجود اسرائیل اور مختلف ممالک یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن جائے۔ انڈیا کے راستے وہ پاکستان پر حملہ کرنے والے تھے اسرائیل والے، لیکن پاکستان کو اس کی پیشگی اطلاع ہو گئی تھی۔ پاکستان نے انڈینز کو بولا تھا اگر ہم پر ہماری تنصیبات پر، ہماری جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تو ہم انڈینز کی جوہری تنصیبات پر حملہ کریں گے، کیونکہ پاکستان کو پیشگی اس کی اطلاع ہو گئی تھی۔ اس طرح یہ حملہ ٹل گیا اور اس طرح یہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔ بہت زیادہ قربانیوں کے بعد ہم ایٹمی طاقت بنے۔ ابھی جو خطے میں آنا جنگی چل رہی ہے اس میں پاکستان نے اپنا اہم رول اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں امریکہ اور ایران دونوں کو میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کو بھی کال کی ہے اور عباس اراغچی صاحب کو بھی کال کیا اور کہا ہے کہ ہم میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ نے دو شرائط رکھی ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ایران آئندہ میرے سے وعدہ کرے کہ وہ نیوکلیر پاور بننے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا اور 5 دن کے اندر اندر وہ اپنا ہارمز کو کھول دے گا۔ ایران والوں نے بھی دو شرائط رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکن ہم سے وعدہ کریں کہ وہ آئندہ ہمارے معاملات میں اپنی ٹانگ نہیں اڑائیں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے نقصانات ہوئے ہیں وہ ان کو پورا کریں گے، ان کا ازالہ کریں گے۔ لیکن اس حوالہ سے پاسداران انقلاب کے جو لیڈر ہیں، جو سربراہ ہیں، ابراہیم ذوالفقار صاحب، انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان نے اس میں اپنا اہم رول اور اہم کردار ادا کر دیا ہے۔ پاکستان نے میزبانی کی پیشکش کر دی ہے، لیکن بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان یہ معاہدہ کرنے میں اگر کامیاب ہو گیا تو وہ سوارتی لحاظ سے ہم سے بہت زیادہ آگے نکل جائے گا۔ بھارت نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے، سفارتی بھارت نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے، سفارتی محاذ پر اسے ہمیشہ ندامت کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے اور پاکستان سفارتی اہداف اچیو کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ بھارت کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے اور پاکستان انشاءاللہ اس معاملے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں تلسی بگار کے بیان کے حوالہ سے۔ تلسی بگار ڈائریکٹ انٹیلیجنس ہیں امریکنز کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 ممالک سے خطرہ ہے، ان میں سے 5 ممالک ہیں رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، ایران، پاکستان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بیلسٹک میزائل بنا رہے ہیں جن کی رینج امریکن تک ہے اور ہمیں ان ممالک سے خطرہ ہے۔ وہ کون سے میزائل ہیں، کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ وہ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جا سکتے ہیں۔ ان میں سولڈ فیول ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ممالک یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ یہ میزائل بنا لیں جو اتنی رینج ہوں، اتنی اچھی کوالٹی کے ہوں۔
لیکن اس طرح کے بیان پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں، ہمیں ان پر دھیان نہیں دینا چاہیے، ہمیں اپنی ترقی کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ یہ بیان صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی بیان ہے، اور شاید اس میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس میں انڈینز کا بھی کردار ہو سکتا ہے اس بیان کے تناظر میں، کیونکہ دیکھیں انڈیا بھارت والے جو سے ہیں ان کے پاس 12,000 کلومیٹر کی رینج والے میزائل ہیں، ان کا اس میں نام نہیں لیا گیا، پاکستان کا نام لیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ صرف پریشرائز کرنے کی ہی بات ہے، اور اس کے علاوہ ایسی وہ کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کو صرف پریشرائز کرنے کی اس میں بات ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص بات مجھے نہیں لگ رہی۔ چلیں آپ بات کر لیتے ہیں ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے۔ یہ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ کارروائی کی صبح کے ٹائم شروع کی۔ امریکہ نے اسے آپریشن اپیک فیوری کا نام دیا، جبکہ اسرائیل نے اسے رولنگ لائن کا نام دیا۔ نشانہ بنائے گئے مقامات تہران، اصفہان، قم کرج اور کرمانشاہ سمیت ایران کے متعدد شہروں پر فوجی تنصیبات، بحریہ اور میزائل پروگرام کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تہران میں ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملے میں سپریم لیڈر اور مختلف عسکری اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے۔ اس کے بعد ایران میں 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا اور 7 دن کی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا، جس کو فتح خیبر کا نام دیا گیا، حضرت علی سے منسوب کیا گیا، اور اسے وعدہ صادق فور بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خیبر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ غزوہ ہوا جس میں حضرت علی نے مرحب یہودی پہلوان کا سرطان سے جدا کر دیا۔ ایران نے حملوں کے جواب میں اسرائیل کے مختلف حصوں پر میزائل حملے کیے، جن میں مغربی یروشلم، تل ابیب، حیفا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں امریکی ایئر بیسیں تھی ان پر بھی حملہ کیا گیا۔ بحرین میں امریکہ بیریا کے بحری بیڑے پر بھی حملہ کیا گیا، اور منامہ کے ہوائی اڈے کو بھی میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ یو اے ای، متحدہ عرب امارات، ابو ظبی میں الزفرا ایئر بیس اور دبئی کے مختلف مقامات بشمول ہوائی اڈے پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ کویت میں علی السلام ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق میں اربل ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر، اردن، سعودی عرب میں بھی امریکی اثاثوں اور مختلف فوجی اور مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ ایران کا سعودیہ پر حملہ کرنا ٹھیک نہیں۔ چین نے ایران اور سعودیہ کے درمیان بہت سے معاملات طے کروائے ہیں، اس میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ ایران پر اور اسرائیل نے حملہ کیا تو پاکستان نے ایران کے سپریم لیڈر کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اس سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے۔ یہ جو ایران نے سعودیہ پر حملہ کیا ہے، سعودیہ میں ایک بیس پر محدود تعداد میں کچھ امریکی فوجی ہیں، ان پر حملہ کرنا پاکستان کو امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اگر دوسرے ممالک کی ایئر بیسز ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہیں تو ان پر حملہ کیا جائے، ادروائز ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، لیکن اس سب کچھ جاننے کے باوجود ایران سعودیہ پر حملہ کر رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں غلط کر رہے ہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ پاکستان کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے۔ امریکہ کے اس جنگ میں مختلف ہتھیاریں دباؤ میں ہیں، جس میں F-15 ہے، F-35 ہے، اور مختلف ہتھیاریں انہوں نے اس جنگ میں استعمال کیے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ کے مختلف ڈرون بھی دباؤ ہوئے ہیں۔ آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا ہے، جو وہ مکمل طور پر اس میں ناکام رہا ہے۔ ایران نے جو میزائل داغے ہیں ان میں ہیبر شکن میزائل کا استعمال ہے، کلسٹر بم کا استعمال ہے، فتح خیبر، ہرمشر، ماد اور مختلف میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ ٹوماہاک میزائل کی امریکہ میں کمی کی اطلاعات ہیں، وہ ادھر کم پڑ گیا ہے۔ ایران نے ایک اپنی سائٹ دکھائی ہے جس میں انہوں نے دکھایا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ میزائل کا سٹاک ہے، ہم دیر بعد جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے پاس میزائل کا بہت زیادہ سٹاک ہے، انہوں نے یہ ایک سائٹ اپنی دکھائی ہے۔ ہم پھر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان ایران کو کافی جگہ پر سپورٹ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایران سعودیہ پر حملے کر رہا ہے۔ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، سارے جانتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ صاحب اور مختلف اعلیٰ عہدیداروں نے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی مذمت کی تھی۔ اسحاق ڈار صاحب نے خود اسلام آباد میں جو ایرانی سفارتخانہ ہے ادھر جا کر تعزیت کی تھی، جب ان کے سپریم لیڈر کی اطلاعات ملی تھی کہ ان کو
اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا تو انہوں نے خود جا کر ادھر اس کی تعزیت کی تھی۔ اور مشتبہ حمدانی صاحب کو جو کہ سپریم لیڈر اب بنے ہیں، اس کے حوالہ سے بھی پاکستان نے اس کو مبارکباد دی ہے۔ اور ایک میں اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایران میں مختلف جاسوس پکڑے گئے ہیں، جس میں 7 یہ ہیں جاسوس ہیں امریکن کے۔ انگلینڈ میں بڑے بمبر جہاز کھڑے ہیں جو تقریباً 24 بیلسٹک موبائل لے کر جا سکتے ہیں، اور اپنے جو مقامات ہیں ان پر ان سے وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ انگلینڈ پر ان کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے ان کی جو تنصیبات اور میزائل کی جو تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا ہے۔ یہ میزائل بہت زیادہ گہرائی تک مار کرتے ہیں، اور زمین دوز جو تنصیبات ہوتی ہیں ان پہ بھی یہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اور اکثر یہ سنا جا رہا ہے کہ یار یہ ایٹم بم چلا دیں گے امریکن ایٹم بم چلا دیں گے ہیروشیما اور ناگاساکی پر، جیسے ہم نے چلایا تھا، یہ وہی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں امریکنز کے مفاد ہیں، ان کو تیل چاہیے، ان کو گیس چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا جیسے انہوں نے ان دوسری جنگ عظیم میں 1942 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیر حملہ کیا تھا، وہ اب بھی ایسا کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کریں گے، اور بالکل میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ بحرین میں امریکہ کے سٹی بینک پر ایران نے حملہ کیا ہے۔ B-2 بمبر سے اصفہان شہر پر امریکنز نے حملہ کیا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے، یروشلم برباد ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا جو شہر ہے، اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق ریپبلک پارٹی نے امریکہ میں ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا یہ اسرائیل کی جنگ تھی، نیتنیاہو کی جنگ تھی، آپ نے ادھر جا کے ہمیں ٹانگ اڑا دی ہے۔ آپ کو اس میں ان کے معاملات میں نہیں جا کے ٹانگ اڑانی چاہیے تھی، آپ نے ہم سب کو ادھر پھنسا دیا ہے، پورے خطے کو آپ نے جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ ایران نے پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ ہم نیتنیاہو کو ڈھونڈ کر ماریں گے۔ اور اسرائیل کے شہر گلان پر بھی حملہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایران نے سجیل میزائل کا بھی استعمال کیا ہے۔ لبنان نے بھی اسرائیل پر راکٹ چلائے ہیں، اس کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اپنا حرمت سے دوست ممالک تیل لے سکتے ہیں، انہیں کوئی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن امریکن کے جو اتحادی ہیں ان کو تیل ادھر سے نہیں ملے گا۔ اپنا حرمت ایک راہداری ہے جس میں سے جو آئل کے جہاز ہیں وہ گزرتے ہیں، تو اس پر ایران کا قبضہ ہے، اس پر ایران کی اجارہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مختلف ممالک میں اسرائیل کے اور امریکن کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، ان میں پاکستان بھی ہے، شامل ہے۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ کے علاوہ اور کسی بھی یورپ ملک میں ان اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا گیا۔ جو میڈرڈ میں احتجاج ہوا، اس میں ملینز کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور انہیں احتجاج کیا ہے۔ اسپین وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ اور اسپین وہ واحد ملک ہے جس نے امریکنز کو اپنے ہوائی اڈے دینے سے انکار کیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم زبردستی آپ سے یہ اڈے لے لیں گے۔ اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ایران کا ہی اپنا زیادہ قصور ہے۔ ایران نے انڈینز کو اپنے قریب کیا، ان کو اپنے ملک میں جگہ دی، انہوں نے ہی ان کے اوپر یہ سارے حملے کروائے، انہی نے یہ ساری جاسوسی کی، انہی کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم سب مسلم ممالک کو ایک ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کر سکیں اور اپنا دفاع مضبوط کر سکیں۔ اور اس میں پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ سب مسلم ممالک کو ایک ہو جانا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے، اور اپنے دفاع کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ یہ وقت ہے مسلمان ممالک کے ایک ہو جانے کا اور اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔